آپ دیکھ رہے ہیں محمد ساجد قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ دہشت گردی کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اس کو سہا ہو۔ راہل: مجھے پہلے دادی اور پھر والد کے قتل کا فون آیا۔ کشمیری اور فوجی کے قتل کا فون ان کے گھر جاتا ہوگا۔ یہ درد وہی جانے مودی اور امت شاہ نہیں سمجھ سکتے۔ میں ایسے فون کال بند کرانا چاہتا ہوں۔ بھارت جوڑو یاترا کے اختتام پر راہل گاندھی کی جذباتی تقریر۔ شدید برفباری کے بیچ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے اختتام پر انتہائی جذباتی انداز میں دہشت گردی پر حملہ کیا اور کہا کہ وہ لوگ اس درد کو نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے دہشت گردی اور تشدد کو خود نہ سہا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ان دو فون کال کا ذکر کیا جو ان کو اپنی دادی اندرا گاندھی اور والد راجیو گاندھی کے انتقال کی خبر دینے کے لیے کیے گئے تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور قومی سلامتی مشیر اجیت ڈووال پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ درد وہ نہیں سمجھ سکتے، یہ درد ایک کشمیری اور ایک فوجی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس ایسے فون آتے ہیں۔ راہل نے کہا کہ کل جب ان سے پوچھا گیا کہ اس یاترا سے کیا حاصل ہوا تو اسی وقت بتانا چاہتے تھے، لیکن وہ آج بتا رہے ہیں کہ یاترا کا مقصد ایسے فون کال بند ہونی چاہیے۔ انہوں نے یاترا سے متعلق اپنی تکالیف اور تجربات کو ساجھا کرتے ہوئے بتایا کہ میں بہت سالوں سے ہر روز 8-10 کلومیٹر دوڑتا ہوں، اس لیے مجھے لگا تھا کہ میرے لیے چلنا مشکل نہیں ہوگا، یعنی تھوڑا سا تکبر آ گیا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو فٹ بال کھیلتا تھا، مجھے ایک دفعہ کھیلتے وقت گھٹنے میں چوٹ لگ گئی تھی اور میں اس کو بھول گیا تھا کیونکہ وہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن کنیا کماری سے 5 دن چلنے کے بعد گھٹنے میں شدید تکلیف ہوئی جس نے میرا وہ غرور توڑ دیا، لیکن بعد میں یہ یاترا جاری رہی اور آج پوری ہو گئی۔ انہوں نے یاترا کے دوران دوسرے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ایک دن کافی درد ہو رہا تھا اور اس دن مجھے آگے چلنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کچھ لکھا ہوا پرچہ دیا اور کہا کہ اس کو بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ جب اس کا لکھا ہوا پرچہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا، مجھے احساس ہے کہ آپ کے گھٹنے میں درد ہے کیونکہ آپ جب اس پیر پر دباؤ ڈالتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے۔ میں اس یاترا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی تھی لیکن گھر والے اجازت نہیں دے رہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے لیے چل رہی ہوں۔ اس کا لکھا ہوا پڑھ کر میرا درد غائب ہو گیا۔ راہل گاندھی نے بتایا کہ جب وہ نیچے سے اوپر کی جانب جا رہے تھے یعنی کشمیر کی جانب تو انہیں احساس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ویسے میرے لیے گھر کا مطلب ایک سوچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کشمیریت کو اپنا گھر مانتے ہیں۔ انہوں نے شیو جی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نظریے میں شیو نیتا صفر ہیں اور اسلام میں بھی ہر شے کے فنا ہونے کا ذکر ہے، یعنی دونوں مذہبی نظریوں میں فنا ہونے کے بارے میں ہی کہا گیا ہے۔ اس سوچ کا آسام، کرناٹک، مہاراشٹر، لداخ وغیرہ میں الگ الگ ناموں سے ذکر کیا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار کشمیریت کی سوچ کو اپنے ساتھ گنگا کی جانب لے گئے تھے اور انہوں نے اس کو گنگا میں ڈالا تھا جس کو انہوں نے اتر پردیش میں پھیلایا۔ یاترا کے آخری دور کی دشواریوں پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکورٹی والوں نے کہا تھا کہ آپ سب جگہ چل سکتی ہیں لیکن آخری 4 دن جو کشمیر میں چلیں گے وہاں آپ کو گاڑی سے چلنا ہوگا۔ مقامی انتظامیہ نے کہا شاید ڈرانے کے لیے یہاں گرینیڈ پھینکے جا سکتے ہیں لیکن لوگوں نے میرا استقبال کیا اور گرینیڈ نہیں پھینکے۔ راہل گاندھی نے جذباتی انداز میں اپنی دادی اور والد کے انتقال کے بارے میں بتایا، جب میں 14 سال کا تھا تو میں جغرافی کی کلاس میں تھا، تب میری ایک ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ پرنسپل بلا رہی ہیں۔ میں تھوڑا فکر مند ہوا کیونکہ میں بچپن میں شیطان بہت تھا۔ ڈر اس لیے تھا کہ پرنسپل نے بلایا ہے تو خیر نہیں ہے۔ جب میں پرنسپل کے دفتر میں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے گھر سے فون آیا ہے۔ میرے گھر میں جو کام کرتی تھی انہوں نے بتایا کہ دادی کو گولی مار دی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ بات مودی جی، امت شاہ اور ڈووال جی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات کشمیر کے لوگوں کو اور یہاں کے فوجیوں کو سمجھ میں آئے گی۔ راہل گاندھی نے جذباتی انداز میں کہا کہ یہ فون آپ کے لیے ایک فون ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے یہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ امریکہ میں تھے تو پھر ایک اور فون آیا اور اس مرتبہ اس فون پر ان کے والد کے انتقال کی خبر تھی۔ راہل گاندھی نے کہا میں نے یہ یاترا اپنے لیے نہیں، کانگریس کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے کی ہے۔